بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مجھے مبعوث کیا جائے گا دو جاہلیتوں کے بیچ میں، جاہلیت الاولا، پہلی جاہلیت۔ جب پہلی جاہلیت ہے تو دوسری جاہلیت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس زمانے کی جو جاہلیت تھی اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ آج کی جو جاہلیت ہے جو عقل سے آ رہی ہے کہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز جاہلانہ ایکٹیویٹیز ہیں، عقل سے آ رہی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ماڈرن جاہلیت۔ ماڈرن جاہل ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک سیمپل مثال یہ ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ لوگوں جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو۔ برج کا مطلب ایک ایسا مینارہ نہ بنو کہ بس تمہاری نیت یہ ہو میں دیکھا جاؤں، اینی ہاؤ دیکھا جاؤں، کچھ بھی کروں دیکھا جاؤں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کروں دیکھا جاؤں۔ کہ میں نے اس کی بارز ترین مثال دی تھی، ورلڈ گینیز بک کی مثال دی تھی کہ یہ کتاب ماڈرن جاہلوں کی کتاب ہے۔ کچھ بھی کرو ایک ریکارڈ بن جائے کہ خاتون 5 منٹ میں 30 برگر کھاتی ہے، ایک چائنیز بندہ اپنے سر پہ 60 مرتبہ ایسے گھومتا ہے، گول 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 گول۔ کیوں گھوم رہا ہے؟ تاکہ دنیا مجھے دیکھے، اینی ہاؤ میں دیکھا جاؤں۔ یہ خاتون عجیب غریب کپڑے پہنتی ہے تاکہ میں دیکھی جاؤں۔ یہ جوان عجیب غریب پرینکس بناتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے 100 لائک مل جائیں، مجھے 1000 سبسکرپشن مل جائیں۔ اچھا تجھے یوٹیوب کا سلور بٹن مل جائے، گولڈن، کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا کیا؟ تمہیں دنیا میں ایسی کون سی فرحت ملے گی؟ یعنی دنیا نے ایک ایسی جاہلیت کے کام جس میں انسان فخر کرتا ہے، یعنی اپنی جاہل ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ یہ ماڈرن جاہلیت ہے۔ اگر میری ایکٹیویٹیز آج بھی عاقلانہ نہیں ہیں تو میں اہل بیت کے در پہ آنے کا حقدار بھی نہیں ہوں، کیونکہ اہل بیت کی جو سلیکشن تھی وہ لاجیکل اور عاقلانہ سلیکشن تھی۔ وہ جو کام کرتے تھے عقل کے زمانہ چاہے کچھ بھی کہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یا علی آپ کو سیاست نہیں آتی، امام فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، یہ مکر ہے۔ العقل ما عبد بالرحمن، علی کی اگر حکومتیں جاتی ہیں تو چلا جائے، لیکن علی عقل الہی کا پابند ہے۔ آج تجھے یہ کامیاب لگ رہا ہے لیکن میدان قیامت میں کامیابی علی کے ساتھ ہے۔ دنیا نام فنا ہے، تو بقا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کہ کہتا ہے میں کچھ بھی کروں لیکن میرے لائکس بڑھ جائیں، کچھ بھی کروں لائکس بڑھ جائیں۔ اے کاش یہ محنت کرتا زندگی میں اسے زیادہ لائک نہیں، 1 لائک ملے اور امام زمانہ کا لائک ملے۔ کیا یہ میں نے کوشش کی کہ میرا رب مجھے لائک کرے، میرا مولا مجھے لائک کرے؟ یہ تبرج جاہلی ہے۔ عجیب غریب کپڑے، عجیب غریب حرکتیں، کچھ بھی کروں بس دیکھا جاؤں۔ یہ تصور دنیا تھا اور ایک تصور فاطمی تھا کہ جو بھی کرو چھپ کے کرو، اچھا کام بھی کرو چھپ کے کرو۔ دنیا کہتی ہے دکھا کے کرو، خدا کہتا ہے چھپا کے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کا تقاضا ہے۔ دکھا کر کرو گے تو ذات کی محبت پیدا ہو جائے گی، چھپا کر کرو گے تو خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو خلاصتاً مولانا یہ عقل ہے کیا؟ ایک طرف ہے انسان، ایک طرف ہے حیوان، ایک طرف ہے فرشتہ۔ فرمایا ہاں حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اللہ تیرے جذبات کا دشمن نہیں ہے۔ یہ دین نہ مسیحیت کا دین ہے نہ ہندو کا دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نہ شہوت کا دشمن ہے، نہ غضب کا دشمن ہے، نہ بھوک کا دشمن ہے، نہ محبت کا دشمن ہے۔ اسلام کہتا ہے تو شہوت کا حقدار بھی ہے، تجھے کھانا کھانا ہے تو کھانا بھی کھا، کیونکہ میں نے تجھے جسم دیا ہے، اس جسم کو کھانے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ان لاجیکل اور فطری غیر فطری ہے کہ خدا تجھے کھانے سے روک گئے۔ لیکن دیکھ تیرے وجود میں اور حیوان کے وجود میں ایک فرق ہے۔ جب حیوان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانے پہ جھپٹتا ہے، جب حیوان کو غصہ آتا ہے وہ درندگی کرتا ہے، انسان کو چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ جب حیوان کو شہوت آتی ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن میں نے تجھے قوہ عاقلہ بھی دیا، میں نے تیرے وجود میں حیوانیت کو بھی رکھا۔ اے انسان جب تو کھانا کھانا چاہے میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن میں نے تجھے عقل دی ہے، دیکھ کر کھا۔ تو انسان ہے اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے، اپنا حق چھین رہا ہے یا زہرا کے حق پہ لا کر ڈال رہا ہے۔
اب دیکھا کہ سیدہ کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں؟ عقل سے عاری حیوان تھے، جنہیں تمیز نہیں تھی کہ ہم کس کا حق کھا رہے ہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے، پر کیونکہ تو انسان ہے تو دیکھ کر کھاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھ کر کھاتا ہے کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ تیرے وجود میں بھی غصہ ہے، لیکن تو اپنے غصے کو ہر طرح سے پورا نہیں کرتا۔ جب تو غصے اور آلفرتے غصے میں آتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ غصہ ماں پہ کر رہا ہے یا باپ پہ کر رہا ہے۔ تیرے وجود میں تمیز ہوتی ہے، لیکن اگر تو غصے میں آ کر نہ باپ کا خیال کرے نہ ماں کا خیال کرے، اس کا مطلب تیرے وجود میں عقل علی نہیں ہے، حیوانیت شیطنت ہے۔ عقل اسی چیز کا نام ہے، خلاصتاً عقل نام ہے بیلنس کا، عقل نام ہے میان روی کا، عقل نام ہے تعادل کا، عقل نام ہے عدالت کا۔ یہ عقل تیرے وجود میں بیلنس کو، اب جتنا بیلنس ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا قاتل علی یا دشمن علی زیادہ ملعون ہے یا قاتل حسین؟ تو دعائیں ندوائیں پڑھتے ہو نا، اشقى الاولین، پہلا ترین جو شقی ہے وہ ہے جس نے علی کا راستہ روکا۔ وجہ کیا ہے؟ شمر کیوں بنا؟ کیونکہ وہ حسین کے مقابلے میں تھا۔ اگر شمر یہی ظلم کسی اور پہ کرتا تو شمر نہ بنتا۔ آج اتنا بدنام کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کے مقابلے میں تھا۔ اگر وہ حق کسی اور خاتون کا چھینتا تو آج اتنی لعنتیں نہ ہوتی، کیونکہ اس نے حق سیدہ کا چھینا۔ اشقى الاولین وہ کیوں بنا؟ کیونکہ علی کے مقابلے میں، اس کو اس طرح میں سمجھاؤں، ایک چھوٹا سا بلب ہے، اگر میں اس بلب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ بلب ہے، اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں اس روشنی کو صرف اپنے ہاتھ تک روکوں گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن روشنی اطراف سے دوسروں کی طرف جائے گی، میں صرف اس روشنی کو روکوں گا۔ لیکن ایک طرف ایک انسان ایک بلب کی روشنی کو نہیں روکتا، وہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج گرہن ہوتی ہے تو پوری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ اشقى الاولین اس لیے بنا کیونکہ اس نے علی کا راستہ روکا تھا، اور جب تو علی کا راستہ روکتا گویا تم نے ہدایت کے دروازے امت کے لیے بند کر دیے تھے، تم نے امت کو 73 فرقوں میں بدل دیا تھا۔ اگر علی مسند حکومت پر آتے تو آج دنیا میں اتنی گمراہی نہیں ہوتی۔ اور انسان نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھی۔ تو اے جوان، خلاصتاً یہ بیان کروں کہ تیرا وجود گاڑی ہے اور عقل نام ہے اس بریک کا، وہ طاقت کا، اس پاور کا جو تجھے سکھاتا ہے تجھے کہاں پہ رکنا ہے اور تجھے کہاں پہ چلنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت نے اپنے وجود میں اس کنٹرول کو ظاہر کر کے بتایا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے عاقل تھے، یعنی پاور آف بریک۔ لغت میں عقل کی معنی ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھ دینا۔ اونٹ کے پاؤں جب باندھے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اس کو عقل لگا دیا۔ کسی تھیلی سے پانی بہ رہا ہو، آپ اس کو کیا لگاتے ہو؟ گرہ لگاتے ہو تاکہ پانی نہ بہے۔ عقل اس گرہ کا کام کرتا ہے، یعنی جب شہوت حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے، یہ پاور آف عقل ہے جو شہوت کو روکتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل اسے بتاتی ہے ذرا دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے۔ جب انسان مال کی محبت میں آتا ہے تو عقل بتاتی ہے دیکھ یہ رشوت کا مال ہے، حرام کا مال ہے، یہ نجس ہے، طاہر ہے، پاک ہے، دیکھ۔ جب کسی ماں بہن پہ نگاہ پڑتی ہے تو یہ عقل بتاتی ہے کہ ذرا دیکھ تو کسے دیکھ رہا ہے۔ عقل اس قوہ تمیز کا نام ہے جو انسان کے وجود میں بیلنس کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر یہ پاور نہ ہو تو جس طرح جس گاڑی میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے، لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہے۔ کبھی سوچا کہ دنیا اگر ہمیں گالیاں دے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ لیکن جب علی کے سینے پہ سوار ہے، چہرے امیر المؤمنین پہ لعاب دہن پھینکا، پوری طاقت ہے ہاتھ میں تلواریں، چاہیں تو اس کا سر قلم کر دیں، لیکن علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ علی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ اس کنٹرول کا نام عقل ہے۔ اگر تم اپنی چھوٹی چھوٹی بری عادتوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تمہارے وجود میں عقل نہیں آ رہا۔ عقل نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے۔ جتنی بلند عقل ہے، یہ سال میں 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں؟ میں
مزاحن یہ کہتا ہوں، خدا سال میں 1 مہینہ روزے رکھوا کے تمہارے جو بریک ہے اس کے آئل کو بڑھاتا ہے، اور کہ اگر زیادہ یہ طاقت چاہتے ہو ہفتے میں 1 روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے 15 دن میں 1 روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے مہینے میں 1 روزہ رکھو، تاکہ یہ تمہاری بریک ان پریکٹس رہے۔ ایک باڈی بلڈر بھی ہوتا ہے، اگر باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دے باڈی مسلز ویسے نہیں رہتے جیسے وہ بیوٹی ان کے وجود میں ہونی چاہیے، ریگولر باڈی بلڈنگ۔ اسی طرح دین نے تمہیں ریگولر پریکٹس سکھائی۔ یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ وجود میں عقل بڑھے۔ عقل ایک چیز سے بڑھتی ہے، تذکر تذکر تذکر۔ انسان اگر تو اپنے وجود کو تذکر یاد نہیں دلائے گا کہ مولانا مجھے عادت نہیں ذکر کی، میں نے کہا ہاتھ میں تسبیح رکھو۔ تسبیح تذکر دلاتی ہے کہ میں ہاتھ میں ہوں، کہو یا زہرا، میں ہاتھ میں ہوں، کہو اللہ اکبر، میں ہاتھ میں ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح تذکر دلاتی ہے۔ اپنے گھر میں ایسی چیزیں لگاؤ جو تمہارے وجود میں تذکر کو پیدا کریں، تاکہ تمہاری زندگی عاقلانہ زندگی گزرے۔ اس یہودی نے جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں تو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ وہی علی ہے جس کے ہاتھوں کو میں نے خیبر میں خیبر کا دروازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا۔ آج مجھے یقین نہیں آتا اس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں جیسے اس نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے۔ یہ ایسے کھڑا ہے جیسے اسے واقعاً لڑنا نہیں آتا، اسے تلوار لڑانا نہیں آتی۔ کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے۔ اس کے وجود میں عاقلانہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ علی کو پتا ہے کہاں تلوار اٹھانی ہے کہاں نہیں اٹھانی۔ لوگ کہتے ہیں علی نے کیسے کنٹرول کیا؟ یہ قوہ عاقلہ ہے جو انسان کے وجود میں کنٹرول اور ضبط کو پیدا کرتی ہے۔ کہ سیدہ بد دعا دیتی پورے مدینے والے تباہ نہیں ہو جاتے لیکن بد دعا نہیں دے رہی؟ کیا سیدہ زینب بد دعا دیتی؟ نہیں ہوتا۔ کہ امام حسین کے پاس قوت اعجاز نہیں تھی؟ کیا اللہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ اسی ضبط اور کنٹرول کا نام ہے عقل۔ اے انسان تیرے وجود میں جتنا کنٹرول ہوگا اتنا تیرے وجود میں عقل مضبوط ہوگی۔ اب اس کنٹرول کے ساتھ نماز کیا ہے؟ یہ فلسفہ کنٹرول کا ہے۔ نگاہوں کو 5 منٹ کے لیے سجدگاہ پہ رکھ، ہاتھوں کو 5 منٹ کے لیے سیدھا رکھ، چند سیکنڈ کے لیے کمر کو ایسا بنا، یعنی وہ تمہاری ایکٹیویٹیز کو تیرے عقل کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہے۔ پاگل کسے بولتے ہیں؟ جسے اپنی ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جسے یہ تمیز نہیں ہوتی مجھے بڑے کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، کہاں پہ کون سا بول بولنا ہے، جو کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لڑتا ہے، کبھی جھگڑتا ہے، کبھی اس کی ایکٹیویٹیز پہ اس کا کوئی کنٹرول، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر تیری ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول نہیں ہے، جوان اگر تیری نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور فرمایا اہل بیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ محبت اس سے کرو جس کا عقل حکم دے۔ ہاں کسی کو دیکھو گے حسین ہے تجھے پسند آئے گا جوان، لیکن عقل سے پوچھو کیا اس کی سیرت فاطمی ہے کہ نہیں ہے۔